تمہارے بچوں کا مالک ہے تو اللہ اپنے دین کا بھی مالک اور محافظ ہے کہ نہیں؟ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم اس طرح سے گھروں پر چیختے چلاتے بچوں کو چھوڑ دو اور کہہ دو اللہ مالک ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اعقلھا وتوکل، باندھو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اگر اس طرح کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے کہ دروازہ کھول دے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، سواری چھوڑ دے اللہ پہ بھروسہ کرے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ بولو مذاق اڑانا ہے کہ نہیں مذاق اڑانا؟ کل کو دشمن کیا کہیں گے؟ ہاں بڑے بھروسے کی بات کر رہے تھے، تمہارا اللہ کہتا ہے یہ دیکھو ہو گیا۔ نہیں، پہلے اس کو باندھو، دروازے بند کرو، تب جا کر اللہ کے عز و جل کے پہلے اسباب اختیار کرو۔ اسے ترک کرنا میرے بھائیو یہ جہالت ہے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ بھی جہالت ہے۔ اسباب مہیا کرو اور بھروسہ کس کے اوپر کرو؟ محنت کرو، اپنے طاقت اور بازو کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا تمہارے پاس آئے گا، لیکن تم محنت کرنے سے بولو نہ رکو، محنت کرو، تم مزدوری کرو، تمہارا وہ مقدر ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اور اگر محنتوں کے اوپر روزیاں ملتی تو پتھر توڑنے والی وہ عورتیں بیچاری جو روڈوں پر، یا وہ مرد دن بھر پتھر توڑتے ہیں 100 روپے پاتے ہیں، لیکن جا کر ایک منشی ان کی حاضری لے کر کے آتا ہے، سائے میں گاڑی میں اترتا ہے، حاضری لیتا ہے اور آ کر کے 1000 روپے ڈیلی اس کو ملتے ہیں۔ اس کی محنت زیادہ یا پتھر توڑنے والوں کی محنت زیادہ؟ تو محنتوں کے اوپر روزیاں نہیں ملتی ہیں، اللہ عز و جل روزیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ کی آفس میں، آپ کی کمپنی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 4000 ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، کرسیاں توڑتے ہیں، آپ دن بھر 8 گھنٹے 9 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو، آپ کی تنخواہ 2000۔ یہ اللہ عز و جل نے روزیاں تقسیم کی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اسے 4000 مل رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں مل رہے ہیں، میں بھی نوکری چھوڑوں بیٹھوں خراٹے لے کر یا مسلح تسبیح لے کر کسی گوشے میں بیٹھوں؟ نہ، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ اپنے فرض کو ادا کریں۔ اللہ عز و جل جو اس کو 400 میں برکت دے رہا ہے، اللہ اسی 2000 میں 200 میں تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ کھلانے پلانے والا اللہ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تو آپ اسباب اختیار کریں، اسباب میں صحیح نتائج پیدا کرنا یہ اللہ عز و جل کا کام ہے۔ آپ اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان سنو، ذرا سنو غور سے مسلمانوں، توجہ میری طرف۔ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، سورہ الواقعہ آیت نمبر 63 اور 64، کہ اے انسانوں بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، جو منی تم عورت کے رحم میں ٹپکاتے ہو، ذرا بتلاؤ تم اس سے بچے کو بناتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ بولو کتنی زندہ مثال اللہ عز و جل دے رہا ہے دنیا والوں کو، کتنی زندہ مثال ہے، اور سارے انسانوں کے لیے ہے، عیسائی ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، سب کے لیے، زردشتی ہو، پارسی ہو، سب کے لیے، کہ جو منی، جو بیج تم اپنی عورتوں کے پیٹ میں بوتے ہو، ٹپکاتے ہو، اس سے تم بچہ بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کون بناتا ہے؟ بولو اللہ بناتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ارأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے میرے بندو بھلا بتلاؤ یہ بیج جو کھیتوں میں تم بو کر مٹی میں ملا کر زمین کے نیچے دفن کر کے چلے آتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کسان ہو، اگر زراعت پیشہ ہو تو ذرا دھیان دو، غور کرو، ہفتہ بھر گزر جاتے ہیں، ہر صبح جا کر کے کھیت کو دیکھ کر چلے آتے ہو کہ ان سے شگوفے کوپلیں نکلی ہیں کہ نہیں نکلی، اور ایک دن 8 10 دن 20 دن کے بعد جب وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نکلتی ہیں تو تمہارا سینہ کتنا کشادہ ہو جاتا ہے۔ تم نے کوپلیں نکالی ہیں؟ کسی دیوی دیوتا نے نکالی ہے؟ کسی بت اور مورتی نے نکالی ہے؟ کسی نبی رسول پیر درگاہ مزار والے نے نکالی؟ کس نے نکالی ہے؟ اللہ فرماتا ہم نکالنے والے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ میرے بھائیوں، اس لیے اسباب پر بھروسہ کر لینا اور توکل کر لینا، صرف اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ کفر ہے۔ اسباب اختیار کرنا یہ ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، واجب ہے،
لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ عز و جل کے اوپر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، آئیے، اسلام جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد میں اب آگے بڑھیے، ایک فطری دین ہے، ایک مکمل اسلام ہمارا مکمل دنیا اور آخرت کے لیے مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ جس طرح آخرت میں صحت بخش قانون بتلا کر تمہاری آخرت کے اندر خوشی و مسرت دینے کی ضمانت دیتا ہے، اسی طرح یہ اسلام دنیا میں جو تم زندگی گزارتے ہو اس زندگی کے اندر خوشی و مسرت بھرنے کی بھی وہ ضمانت دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ تم اسلام کے پیروکار بنو۔ اس کے اندر انسانیت کے تمام مسائل کا حل اس قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اسلام نے انسان کو کسی بھی میدان میں اندھا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر ضرورت کے آداب اور ہر ضرورت کی چیزیں بتلائی ہیں، حتیٰ کی قضائے حاجت، پیشاب اور پیخانے کرنے کے طور اور طریقے اور اس کے آداب تک اسلام نے ہم کو بتلائے۔ جس اسلام نے ہمیں یہاں تک بتلایا ہو، بتلاؤ اس اسلام نے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں کیا چھوڑ دی ہوں گی؟ ہرگز نہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ میرے عزیزو، اسلام نے مختلف بیماریوں کے لیے 2 علاج کے طریقے متعین کیے ہیں، ذرا غور سے سننا۔ اب میں وہ آخری نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں۔ میں نے بتلایا تعویذ اور گنڈا ایک علاج کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اب آؤ میں بتلاؤں کہ اسلام کیا طریقے علاج بتلاتا ہے ہم کو۔ اسلام 2 طریقے بتلاتا ہے علاج کے۔ میری بات آپ حضرات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اسلام 2 طریقے علاج بتلاتا ہے۔ ایک علاج کا طریقہ دواؤں کے ذریعے سے، دوا استعمال کی جائے، جس مرض جس بیماری کی جو دوا ہو اس کو استعمال کیا جائے، اور دوسرا علاج دعاؤں کے ذریعے سے، ذکر اور اذکار کے ذریعے سے، ذکر اور اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرض میں مبتلا ہوتے تو آپ اپنا علاج خود فرماتے تھے، آپ اپنا علاج خود فرماتے تھے دواؤں سے، اور خود دوسروں کو تلقین فرماتے تھے دواؤں کے استعمال کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری اس دنیا میں، اللہ نے کوئی بھی بیماری، جب بھی کوئی بیماری اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے تو اس کی شفا اور اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اس دنیا میں نازل، اور اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اس دنیا میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے، بولو، جو بھی بیماری اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں نازل فرمائی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی۔ اور ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے، بتا دوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب تمہارے کھانوں میں مکھی پڑ جائے تو اس کو ڈبو دیا کرو، ڈبو کے نکال کے باہر پھینک دیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں